السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ کی قسط نمبر 11 جو کہ تحریر ہے نیلم ریاست کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تم نے کہا تھا جیسے ہی تمہارا شوہر دبئی کے لیے روانہ ہو جائے گا تم مجھ سے ملنے آؤ گی۔ میری اطلاع کے مطابق تو وہ لوگ کل کے یہاں سے چلے گئے ہیں، پھر تم ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ ابراہیم کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا، کیونکہ وہ صبح سے اس کا فون ملانے کی کوشش میں تھا، پر ہر دفعہ فون ساحرہ کے بجائے اس کی سانس اٹھا رہی تھی۔ وہ چلا گیا ہے تو کیا؟ وہ اگر ادھر ہوتا بھی تو مجھے کون سا کسی نے روک پانا تھا؟ میں اگر نہیں آئی ہوں تو اس کی وجہ تمہاری بیوی ہے، جو اس وقت بھی تمہارے گھر پر موجود ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں ساحرہ، زرمین کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ میرے گھر پر میری ماں کا بہلانے کے لیے کھلونے کے طور پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر میرے الفاظ کا یقین کر سکتی ہو تو بتا دیتا ہوں، آخری دفعہ میں 3 ماہ پہلے اس کے پاس گیا تھا۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ہم لوگ اجنبی ہیں، پر اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو سارے خاندان والے میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ تو پھر مجھے فون کیوں کیا؟ میں نے تم سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا، صرف ایک مطالبہ۔ اگر اس عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو پھر تمہیں اس کو گھر سے بے دخل کرتے ہوئے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ابراہیم احمد، میں نے تو اولاد کو چھوڑتے وقت بھی 2 سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا۔ تم ایک بے وقت عورت کو چھوڑتے ہوئے اپنا نفع نقصان سوچ رہے ہو، اس سے سارا سچ سامنے آ گیا ہے۔ محبت صرف میں نے کی ہے، تم نے نہیں۔ تم کل بھی بے وفا تھے، آج بھی بے وفا ہو۔ وہ فون لائن میں غصے سے روتے ہوئے چیخ چلا رہی تھی۔ اگر صاحب نظر ہوتی تو جان پاتی کہ وہ کل بھی مفاد پرست تھا، آج بھی مفاد پرست ہے۔ اس نے فون بند کیا تو ابراہیم نے اپنا فون سیٹ غصے پر میز پر سے پھینک دیا۔ یہ سچ تھا، آج کل اسے ذہن پر ساحرہ پوری طرح سوار تھی، اس کو کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا۔ انسان جب برائی کا دل سے ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ذہن پوری طرح اس کی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے ہر عمل کی صفائی تلاش کر لیتا ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ ابراہیم کے اندر بھی جو ایک آدھ در کھلا تھا، ساحرہ کے آخری رونے دھونے کو دیکھ کر وہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ یہ بات سچ تھی، اس نے ساحرہ سے محبت کی تھی۔ زرمین صرف بیوی تھی، زرمین کے قرب کے لیے دل میں آگ نہیں لگتی تھی، نہ وہ دل اور دماغ کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے سوچ لیا جب وہ اپنا شوہر اور بچے صرف اس کے لیے چھوڑ کر آنے کو تیار تھی تو کیا وہ اس کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتا تھا؟ اسی وقت آفس سے نکل کر گھر آیا، گھر میں داخل ہوا تو کسی کی موت کے پروانے پر دور کہیں سائن ہو چکے تھے۔ لے کر جانے والوں کا قافلہ راستے میں تھا۔ زرمین ملازمہ کو ساتھ لے کر ڈرائیور کے ساتھ اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے گئی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، پیغام ملا سب گھر والے اس کی ساس کے کمرے میں جمع ہیں اور اس کو بھی وہیں بلایا ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا اندر کیا ہونے جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا کر اندر گئی تو بیٹی نے اس کے ہاتھ کی انگلی تھام رکھی تھی۔ کمرے میں اس کی ساس، سسر، جیٹھ، اس کی بیوی، ساتھ میں بیوی کی ماں جو کہ ان کی رشتے میں چچی لگتی تھیں۔ وہاں محسوس کی جانے والی خاموشی تھی۔ وہ اندر آئی تو تمام نظروں نے اس کو فوکس کیا، سوائے اس کے اپنے شوہر کے۔ وہ چہرے پر نفرت لیے اپنے ہاتھوں لگائی گئی آگ کی تباہی دیکھنے کو تیار بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے بولنے والا بھی وہی تھا۔ پوچھیں اسے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے میری عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی ہے؟ آخر ہر روز سرخی لگا کر بیٹی کو لینے کے بہانے یہ کس کو مل کر آتی ہے؟ زرمین نے ناسمجھی کے عالم میں اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی عزت کا رکھوالا تھا، وہ رکھوالا جس کو اسی ایک صفت کی وجہ سے اللہ نے اس عورت پر حاکم مقرر کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یا کوئی مذاق ہے؟ ایک انسان کے سارے حقوق کسی اور کے نام لکھ دیے جائیں؟ یہ نکاح کا احترام ہے، یہ اس رشتے کا تقدس ہے، اور جب یہ تقدس یوں پامال ہوتا ہے تو براہ راست اللہ کی بارگاہ سے لعنت آتی ہے۔ زرمین ابھی اس کی بات سمجھ نہ پائی تھی، نہ ہی اپنے اوپر جمی تمام حاضرین کی نظروں کا جواب مانگا تھا کہ ابراہیم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا۔ اماں، میں صرف آپ کی وجہ سے اس بد کردار عورت کے ساتھ نباہ کرنے پر مجبور تھا، مگر اب نہیں، مجھے اپنی نسل تباہ نہیں کروانی۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ مان کر زرمین کو طلاق دیتا ہوں۔ آج سے میری طرف سے آزاد ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے میری وفا اور محبت کا احترام نہیں کیا، میں اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں۔ بیٹی نے ابھی تک اپنی ماں کی انگلی تھامی ہوئی تھی۔ وہ باپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا مفہوم تو نہیں سمجھ پا رہی تھی، پر سب کو یوں خاموش دیکھ کر سہم ضرور گئی تھی۔ زرمین کا وجود بالکل ساکت ہو گیا، پلکیں تک جامد ہو گئیں۔ وہ یک ٹک ابراہیم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کو اس نے اپنی پوری کائنات مانا تھا۔ وہ جیسا بھی سخت رویے والا، غصے والا مرد تھا، پر زرمین اس کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ اس کی ذرا سی توجہ پانے کے لیے کیا کیا جتن کر جاتی۔ وہ مرد آج اس کو اس طرح بے آبرو کر گیا، خود اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ عزت والے یہ نہیں کہتے کہ اس نے مجھ سے ایسا کیوں کیا،
پیار والے اپنے آپ کو کوستے ہیں، آخر کیوں اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ تھما دی کہ وہ ایک ہی لمحے میں تمہاری شہرک کاٹ گیا۔ زمین کی پتلیاں اپنی نارمل سائز سے بڑی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے کسی اور کی جانب نہیں دیکھا، ایک لفظ نہیں بول سکی، جہاں کھڑی تھی وہیں پورے قد سے ڈھہ گئی۔ وہ جو اس کا تماشا دیکھنے کو عدالت لگائے کھڑے تھے، جب اس پر کیچڑ اچھالا گیا کوئی کچھ نہیں بولا، کسی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر تسلی کا ہاتھ نہیں رکھا، اس کی حمایت منہ ایک دفعہ بھی زبان نہیں کھولی۔ وہ سبھی اس کے گرتے ہی اس کی جانب لپکے تھے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دل ٹوٹ کر بے جان ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی اس کو یوں بے حس و حرکت فرش پر ڈھیر ہوا دیکھ کر چیخنے لگی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے گال تھپتھپاتی، مما کیا آپ ٹھیک ہو؟ مما ایسے کیوں لیٹ گئی ہو؟ مما اٹھو نا۔ دادو مما کو کیا ہوا ہے؟ اس کی دادی روتے اپنے گال پیٹ رہی تھیں۔ کوئی ڈاکٹر کو فون کرو۔ یہ اس کے سسر کی آواز تھی، جبکہ ابراہیم کے بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی، جہاں مکمل خاموشی تھی۔ گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر دھڑکن کا اندازہ کرنا چاہا، وہاں بھی مکمل خاموشی ملی۔ ہسپتال والوں نے بعد میں تصدیق کر دی، اس کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہم لوگ یہاں لنچ کے لیے آئے تھے اور اب باہر شام اتر رہی ہے، باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایبک کے کہنے پر بے اختیار سب کی نظریں کھڑکی کے باہر نظر آنے والے کھلے آسمان پر گئی۔ زالے نے تشویش سے شیربک کی جانب دیکھا۔ شیربک کیا خیال ہے؟ ہمیں اب نکلنا چاہیے، یہ نہ ہو زیادہ دیر ہو جائے، پھر بس کا بھی پتہ نہیں ملے کہ نہیں۔ ہاں ہاں بس نہیں ملے گی تو یہاں کون سا کسی کا کوئی ٹھکانہ ہے، یا کوئی تم دونوں کا جاننے والا رہتا ہے؟ ذرا سوچو، اندھیری رات، ساتھ میں ایک جوان لڑکے کی ذمہ داری، دیر ہو جائے گی، دیر ہو جانے کی صورت میں تم لوگوں کو رات بس اسٹیشن پر گزارنی پڑے گی۔ پتہ بھی ہے کہ بھائی نے تو جانا ہے، پھر بھی غیروں جیسی بات۔ زینب نے غصے میں سارا نقشہ کھینچ دیا۔ حاجرہ نے ہنستے ہوئے وارن کیا، زینی نے اس وقت کچھ زیادہ ہی ٹھوس لیا ہے، آپ لوگ اس کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اگر غصے میں آپ کے اوپر بیٹھ گئی نا تو نانی یاد آ جانی ہے، محترمہ ہیوی ویٹ فائٹر ہیں۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زینی نے حاجرہ کا منہ چڑھایا۔ سردار نے کافی کا سپ لیتے ہوئے زالے کو مخاطب کیا، مس گل فکر نہ کریں، میں نے بھی اسی جگہ جانا ہے، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو پھر آپ کو بھی ساتھ لے سکتا ہوں۔ زالے خجل سی ہو کر صفائی دینے لگی، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے تو اس لیے کہا ہو سکتا ہے آپ آج ادھر ہی رکنے کا پروگرام رکھتے ہوں۔ نہیں اماں گھر پر اکیلی ہیں، رکنے کا جواز ہی نہیں، ویسے بھی میں جس کام سے آیا تھا وہ صبح ہی کر لیا، بلکہ میرا خیال ہے اب سب کو ہی اٹھنا چاہیے۔ اپنی اپنی کافی پی کر سب نے باہر کا رخ کیا۔ نعمان نے کہا وہ ایبک اور لڑکیوں کو چھوڑ دے گا۔ زالے اور شیربک کو اب سردار کی گاڑی میں گاؤں کی جانب جانا تھا۔ سب ایک دوسرے کو خدا حافظ بول کر اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے، سوائے زالے اور زینی کے۔ زالے زینی کا ہاتھ تھام کر ایک طرف لے گئی تھی۔ باہر آتے ہوئے بھی وہ لوگ پیچھے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے کان میں گزر گزر کر رہی تھیں۔ پارکنگ میں اس وقت ان کی 2 گاڑیوں کے علاوہ ایک آدھ کار اور بھی موجود تھی۔ مجھے تم کو یہ سب آرام سے تفصیل کے ساتھ بتانا تھا، مگر اب وقت ہی اتنا ملا، حالانکہ میں خاص یہی بات کرنے کے لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ تم نے اس کو ڈھونڈ لیا، اس کے ساتھ فون پر بھی بات کرتی رہی ہو۔ میں مر تو نہیں گئی تھی، ایک فون ہی کر لیتی۔ کیسے کرتی فون؟ جیسے اپنے کالے کلوٹے کو کرتی ہو۔ اب نہیں کر پاؤں گی، میں نے فون توڑ دیا ہے، مجھے اس پر بڑا غصہ ہے۔ زینی وہ میرے بارے میں کچھ جانتے ہوئے بھی ایسا سلوک کر رہا ہے۔ ویسے زالے ایک بات کہوں، اچھا ہے جان چھڑا لو، اتنے بدصورت انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی کون سا آسان ہے، اوپر سے بچے بھی کالے کالے ہوں گے۔ زالے نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کو 2 ہاتھ جڑے، وہ کالا کلوٹا اتنے نخرے والا ہے، میری آواز تک سننا نہیں چاہتا۔ زالے کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی نے زینب کو حیران کر دیا۔ زالو یہ کیا، تم اس کے لیے رو رہی ہو؟ نہیں میں اس کے لیے نہیں رو سکتی، وہ لگتا ہی کیا ہے، پر اس دن جب برف میں میرے مارنے پر میرے ہاتھوں کو پکڑا تھا، مجھے زندگی میں پہلی دفعہ تحفظ کا احساس ہوا۔ ایک آنسو پھسل کر گال پر پھیل گیا۔ تم شاید میری بات سمجھ نہ سکو، کیونکہ تمہاری زندگی میں اگرچہ والد نہیں ہیں، پر بھائی کی مضبوط بیک حاصل ہے۔ تم اتنے اعتماد کے ساتھ ہر بات اس کے ساتھ کرتی ہو، تمہاری شخصیت کی یہ مضبوطی کہیں نہ کہیں اس میں تمہارے بھائی کا ہاتھ ہے، کیونکہ عورت کو گھر کی 4 دیواری سے اعتماد ملے تبھی وہ باہر دنیا کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتی ہے۔ ڈری سہمی عورت کہاں کامیاب ہوگی؟ میری زندگی میں باپ بھی نہیں تھا اور نہ ہی سردار جیسا بھائی۔ میں نے ساری عمر دوسروں کے چہروں پر اپنے لیے ناگواری اور بد اعتمادی دیکھتے دیکھتے گزاری ہے۔ ایک صرف پڑھنے کی آزادی تھی، وہ بھی تایا کہا کرتے تھے انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تائی کی لاکھ مخالفت کے باوجود انہوں نے مجھے تعلیم کے معاملے میں کوئی روک ٹوک نہیں دکھائی، اس لیے کالیہ میری زندگی میں آنے والا وہ واحد مرد ہے۔ ایک لمحے کو ہی صحیح، پر جس دن وہ آیا تھا اس گاڑی میں، مجھے اس پر غصہ تو تھا، پر میرے اندر اس کے لیے کوئی ناگوار جذبہ نہیں جاگا۔ مجھے اس کو وہاں دیکھ کر سکون کا احساس ہوا تھا، اس لیے تو میں نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ورنہ یہ فون سیدھا لے جا کر پولیس کو دے دیتی، وہ لوگ راحیل کے قاتل کو ڈھونڈ رہے ہوں گے،
اگر تائی کی فیملی کو اصل قاتل تک رسائی حاصل ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھے معاف کر دیں، اور ارد گرد سے بالکل کٹ کر باتوں میں مصروف تھی جب سردار کی آواز اتنے قریب سے ابھری کہ دونوں ہی اچھل پڑیں۔ تم لوگ یہ بات جانتی ہو نا، اس وقت پارکنگ میں کھڑی ہو؟ توبہ ہے، آرام سے انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے تھے؟ زینی نے بھائی کے سینے پر ہاتھ مارا۔ چلو زالے، 1-2 دن یونی کا کام رہ گیا ہے، میں گھر آؤں گی، پھر کھل کر بات کریں گے۔ ابھی اپنا خیال رکھنا، ہاسٹل کا نمبر سردار کے پاس ہے، جب جی چاہے آفس سے کال کر لینا۔ ایک دوسرے کو گلے مل کر رخصت ہوئیں۔ شکر ہے جی تم لوگوں کا اجلاس ملتوی ہوا، ورنہ میں تو ادھر ہی بستر لگانے کا سوچ رہی تھی۔ ہاجرہ کی بات پر زالے نے مسکراتے دور سے ہاتھ ہلایا۔ دونوں گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئیں۔ شیربخت اگلی سیٹ پر سردار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں ٹریفک پر گفتگو کرنے میں مصروف تھے، جو اندرون شہر ایک جگہ پر بری طرح سے جام تھی، جہاں سے نکلتے نکلتے انہیں آدھا گھنٹہ مزید ادھر ہی لگ گیا۔ آخر اللہ اللہ کر کے ٹریفک کھلی اور گاڑی آگے بڑھی۔ زالے اگلی طرف ہونے والی باتوں سے بالکل بے نیاز کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جو بات اس دن سے اپنے آپ سے بھی نہیں کر پائی تھی، آج زینب کے سامنے مان کر آ گئی۔ اس کی سوچ کا تسلسل گاڑی کو بریک لگنے پر ٹوٹا۔ باہر اچھا خاصا اندھیرا چھا چکا تھا۔ ابھی ان کو شہر سے نکلے صرف 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے، اس لیے ایک بات تو پکی تھی، ابھی وہ لوگ گاؤں سے کافی دور تھے۔ زالے کی نظر سامنے ونڈو اسکرین سے نظر آتے منظر پر پڑی تو اوپر کی سانس اوپر نیچے کے نیچے رہ گئی۔ ایک گاڑی سڑک کے درمیان میں راستہ روکے کھڑی تھی، ساتھ میں 3 یہ بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی اسلحہ ان کی گاڑی پر تانے کھڑے تھے۔ اسی دوران ایک گاڑی پیچھے کی جانب رکی، جو کہ ایک کھلی جیپ تھی، اس میں سے بھی 4 آدمی نکلے۔ زالے کی آنکھیں اس منظر پر اپنی جگہ سے ابل کر باہر گرنے کو تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر دونوں سیٹوں کے درمیان آگے کو جھک کر پوچھنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے ہم کو کیوں روکا ہے؟ سردار بھی پریشان ہو گیا، اس پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر پھر سامنے دیکھنے لگا۔ ایک پگڑی والا آدمی اپنی بڑی مونچھوں اور داڑھی کے اندر تقریباً چھپا ہوا تھا، بس موٹی موٹی ابلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے آ کر سردار والی سائڈ پر کھڑکی بجائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سردار نے دروازہ کھولا۔ اس آدمی نے بلوچی میں سردار کو کچھ کہا تھا، جس پر فوری طور پر اس کا یہ رد عمل آیا۔ سردار نے گاڑی کا انجن بند کیا، ان کو اندر سے گاڑی لاک کرنے کا بول کر باہر نکل آیا۔ یہ اس آدمی نے سردار کو کہا کیا ہے؟ کہہ رہا ہے باہر نکل کر ہماری بات سنو۔ یہ لوگ ہیں کون؟ علاقہ غیر کا آدمی ہے، کافی خطرناک ہیں، بندے کو موقع پر ہی مار کر غائب ہو جاتا ہے۔ دعا کرو آج ہم یہاں سے زندہ نکل جائیں، ورنہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ فرشتے حاضر ہو گیا ہے۔ شیربخت بہادر نظر آنے کی کوشش ضرور کر رہا تھا، پر چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دونوں کی نظریں سامنے اندھیرے میں گھوم رہی تھیں، جہاں واحد روشنی سامنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تھی، وہ بھی 4-5 لوگوں نے درمیان میں ہی روک رکھی تھی۔ زالے حسب عادت اپنے ناخن کاٹ رہی تھی۔ 2-3 منٹ بعد سردار لوٹا، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سر اندر کیا۔ شیربخت باہر آؤ۔ شیربخت نے سوالیہ نظروں سے سردار کو دیکھا، جس نے کوئی وضاحت نہ دی۔ وہ باہر نکلنے لگا تو زالے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا اور سردار سے پوچھنے لگی، اس کو کیوں باہر بلایا ہے؟ مس گل آپ پلیز ذرا چپ ہو کر بیٹھیں۔ چلو شیربخت باہر آؤ۔ شیربخت ابھی گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ ایک کلاشنکوف والا آدمی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے والی گاڑی کی جانب لے گیا۔ آگے کھڑی گاڑی بھی سٹارٹ ہو کر سیدھی ہو گئی۔ زالے پہلے تو شیربخت والی سائڈ پر آئی، وہاں سے کھلے دروازے سے باہر نکلنے کے ارادے تھے، جب پیچھے سے سردار نے اس کو کھینچ کر سیٹ پر بٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں، وہ لوگ شیربخت کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ دوسری دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کے اونچے بادل چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھیں۔ اب کسی ایک کو تو یہ قربانی دینی پڑتی تھی نا، آپ کو تو جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ آپ نے اپنی اور میری جان کے بدلے شیربخت کو ان لوگوں کے حوالے کیا ہے؟ تو اور کیا کرتا؟ وہ لوگ بڑا کیش مانگ رہے تھے، جو میرے پاس نہیں تھا۔ اب یا تو انہوں نے مجھے گولی مار کر جانا تھا، دوسری صورت میں اپنی گاڑی دیتا یا شیربخت کو۔ اب گاڑی دے کر خودکشی کرنے والی بات ہی ہونی تھی۔ گاؤں ابھی کافی دور ہے، ادھر سے بچ بھی جاتے تو کوئی اور راستے میں مار دیتا۔ اب کم از کم ہم گھر تو جا سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ان لوگوں نے کہا ہے اگلے 24 گھنٹوں تک اگر میں ان کو رقم کا انتظام کر دیتا ہوں تو وہ شیربخت کی جان بخشی کر دیں گے، تب تک شیربخت ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ زالے کو باتوں میں لگا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے راستے پر گامزن کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، بظاہر پروقار ہمدرد نظر آنے والا انسان اصل میں اس قدر بدصورت ہوگا۔ آپ نے اپنی جان کے لیے، اپنی اس 2 ٹکے کی گاڑی کے لیے غریب کی جان کی قربانی دے دی۔ ایسے کام دنیا میں عام ہوتے ہیں مس گل، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات نہیں؟ سردار غازان صاحب، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے اس حیوانی عمل کا حصہ نہیں بن سکتی، گاڑی روکیں۔
مس گل پاگلوں سی باتیں نہ کریں، یہاں پر اس وقت گاڑی روکنا سراسر خودکشی ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے جو شیر دل کے ساتھ کیا ہے، آپ کو اس غریب پر اتنا ظلم کرتے ہوئے رحم نہیں آیا؟ او خدا کا نام لیں مس گل، اگر مر بھی جاتا تو کس کو فرق پڑنا ہے؟ باپ اس کو چھوڑ چکا ہے، ماں کے لیے وہ ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں؟ مت بھولیں اگر آپ نے جا کر کسی کو بتایا یا میرے خلاف کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کل میں اپنے دوست سے بات کروں گا، نعمان بھی اس کو بازیاب کرانے میں مدد کر سکتا ہے۔ زالے کی آنکھوں سے سیال بہنے لگا۔ وہ سردار سے بہت دور ہو کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی پوری سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زالے کے اندر باہر وحشت سرایت کر گئی۔ 2-4 منٹ لگے تھے، اس کا اتنا پیارا دوست بھائی اس وقت نہ جانے کن لوگوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ سردار اتنا بزدل اور کم ہمت انسان نکلا، ایک غریب کی زندگی دیکھ کر اپنی آزادی خرید کر بھاگا تھا۔ گاڑی کے گیٹ سے داخل ہو کر رکتے ہی وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر دوڑتی گراؤنڈ عبور کر گئی۔ وقت زیادہ نہیں ہوا تھا مگر سردی نے سب کو اپنے اپنے کمروں تک محدود کیا ہوا تھا۔ ہاسٹل کے ہال روم سے لڑکیوں کی آوازوں کے ساتھ ٹی وی بھی سنائی دے رہا تھا۔ زالے نے کمرے میں جا کر ہی سانس لیا، دروازہ بند کر کے اپنی الماری کھولی، کپڑوں کے نیچے سے اسکرین ٹوٹی والا فون برآمد کیا، اندر والے دراز سے فون کا چارجر لگا کر فون کو آن کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہوئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ایک دفعہ پھر ٹرائی کیا۔ یا اللہ اس دفعہ صرف ایک دفعہ یہ فون چلا دیں، آج مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے۔ یا اللہ اس بے قصور کی جان بچا لیں، یہ فون میری پہلی اور آخری امید ہے۔ میں اس کو شہر جانے پر مجبور نہ کرتی تو وہ اس طرح سے اغوا نہ ہوتا۔ 2 دن پہلے اسی فون کو ساری رات پانی میں رکھنے کے بعد بھی جب اس میں سے زندگی کے آثار پھر بھی نہ گئے تو اس نے اپنے بوٹ کے بھاری سول سے 3-4 ضربے لگانے کے بعد اسکرین کریک کر کے فون یوں ہی الماری میں کپڑوں کے نیچے پھینک دیا۔ رونے سے اب سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بار بار ٹرائی کرتے رہنے سے بالآخر فون نے دکھا ہی دیا کہ وہ ایک انتہائی ڈھیٹ فون تھا۔ اسکرین روشن ہوتی دیکھ کر زالے نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ری ڈائل کا نمبر ملاتے آج پھر سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیل جاتی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ نمبر ملاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی، صرف ایک دفعہ اس کو بولیں، صرف آج میری کال اٹھا لے، میں دوبارہ کبھی اس کو تنگ نہیں کروں گی۔ وہ مجھے چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بولیں چھوڑ دے، پر آج ایک دفعہ یہ نمبر اٹھا لے۔ اس کے بار بار ملاتے رہنے پر جب آخر کار دوسری جانب سے جواب آیا تب تک وہ سارا صبر کھو چکی تھی۔ میں تو سمجھا 2 دن سکون کے گزرے ہیں، شاید اگلی زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے، پر آئی گیس آئی ایم ناٹ دیٹ لکی۔ زالے سوائے رونے کے اور کچھ نہ کہہ سکی۔ تب وہ تھوڑا نرمی سے بولا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کالیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پلیز نہ مت کرنا، ایک دفعہ میری مدد کر دو، میں دوبارہ کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ پہلے تو رونا بند کرو پھر بتاؤ کیسی مدد چاہتی ہو۔ وہ آج میں شیر بک کے ساتھ شہر گئی تھی۔ شیر بک کون ہے؟ جس کو فون والا پیکٹ دیا تھا؟ فون والا پیکٹ میں نے نہیں بھیجا تھا۔ زالے خاموش ہو گئی، پھر مختصر سا شیر بک کا تعارف دے کر بتانے لگی، شہر سے واپسی پر دیر ہو گئی، سردار کے ساتھ ہم لوگ واپس آ رہے تھے، راستے میں علاقہ غیر کے لوگوں نے ہماری گاڑی روکی اور وہ لوگ شیر بک کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ علاقہ غیر کے آدمی تھے؟ مجھے شیر بک نے ہی بتایا تھا جب وہ اس کو لے کر جا رہے تھے۔ کیا اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ تمہیں بتا سکتا؟ نہیں، وہ اس کو گاڑی روکتے ہی نہیں لے کر گئے تھے، پہلے وہ سردار غازان سے بات کرتے رہے پھر آ کر اس کو لے کر گئے۔ کیا اس لڑکے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ وہ تو اتنا بے ضرر سا انسان ہے، اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کیا ہونی ہے؟ پر زالے جی، کوئی بھی اس طرح سے غیر اہم شخص کو کیوں اغوا کرے گا؟ بات سمجھ سے باہر ہے، اگر وہ اغوا کار تھے تو پھر تو قبیلے کے سردار کو لے کر جاتے، شیر بک کا انہوں نے اچار ڈالنا تھا۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین ہے، ہو سکتا ہے اسے پیسے بٹورنے کے چکر میں اس کو لے گئے ہوں۔ تم پلیز اس کی مدد کرو۔ دیکھو یوں جو آدمی علاقہ غیر کی حدیں چڑھ جائے اس کی واپسی ناممکن سی بات ہوتی ہے، پر میں کوشش کر سکتا ہوں، اگر تو وہ اس کو اپنے علاقے میں لے کر گئے ہیں تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، پتہ کروا لیتے ہیں، میں تمہیں 2-4 گھنٹوں تک معلومات لے کر بتاتا ہوں۔ پر تم سردار غازان کے ساتھ شہر گئی کیوں تھی؟ میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی بلکہ شیر بخت اور میں اکیلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ بندہ صبح 7-8 بجے تک گھر پہنچ جائے گا، اگر نہیں تو سمجھ لینا اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ وہ لوگ اس کو کیوں مارنا چاہیں گے؟ اس نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا تو میں نے بھی کچھ نہیں تھا، مگر مصیبت میں تو میں بھی ہوں، اس لیے زیادہ سوچنا بند کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ زالے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی تھی۔ زالے اپنے اختیار میں فی الحال جو کر سکتی تھی اس نے کر دیا، یہی ایک بندہ تھا جو اس کے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا تھا، جو زالے کو راحیل احمد کے گھر سے اس کے بندوں کی ناک کے نیچے سے نکال کر لا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس نے
ہاں تو راحیل احمد جیسے باڈی بلڈر آدمی کو سیکنڈوں میں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اگر وہ بھی یہاں فیل ہو گیا تو آگے ظالے نہیں سوچنا چاہتی تھی کیا ہوتا۔ اسے کیا لایا؟ آج ایک نئے شیر بخت نے جنم لیا تھا۔ ایبک کی آفر پر اس نے معذرت کر لی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر شہر نہیں رہ سکتا۔ پھر اس کی گلبدن بھی تو تھی جس کے بغیر اس کا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ پر شیر بخت نے ایبک کے ساتھ وعدہ ضرور کیا، وہ گاؤں میں رہ کر ہی میٹرک کی تیاری شروع کر دے گا۔ اور اب یہ کیا ہو گیا؟ اگر وہ خدا نہ کرے واپس نہ آیا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ ساری رات بیڈ پر مرغی کی طرح گردن اکڑائے بیٹھ کر کبھی فون اسکرین کو گھورتی اور کبھی گھڑی کے ہندسوں کو جو ہر لمحے کے ساتھ بدل رہے تھے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ شدید ٹھنڈ کے احساس پر آنکھ کھلی تھی۔ ادھر ادھر ہاتھ مار کر کمبل کھینچ کر اپنے اوپر ڈالا۔ ایک دفعہ پھر آنکھیں بند ہو گئیں مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ دن چڑھ چکا تھا۔ ساتھ ہی رات کی تاریکی میں پیش آنے والا ہولناک واقعہ شعور کی اسکرین پر روشن ہوا۔ ایک جھٹکے سے کمبل پھینک کر اٹھی۔ موبائل پر وقت دیکھا، صبح کے 8:45 ہو رہے تھے۔ کالیہ نے کہا تھا اگر 7-8 بجے تک نہ آیا تو بیڈ سے نکل کر جاگرز پہنے، لباس سویٹر کل والے بھی ابھی تک اسی حالت میں جسم پر موجود تھے۔ شال کو سر پر ڈالنے کے بعد واش روم سے کلی کی، بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل کر منڈیر کے پاس آئی۔ وہاں سے گیٹ کا جائزہ لیا تو آج چوکیدار کو تنہا ہی پایا۔ ظالے کو لگا جیسے دل رک جائے گا۔ بھاگتی نیچے گئی، وارڈن کو اور کئی لڑکیوں سے پوچھا کیا آج صبح شیر بخت کو دیکھا ہے؟ سب کی جانب سے نفی میں جواب آیا۔ چوکیدار سے بھی یہی سوال کیا۔ روز تو خانہ خراب کا بچہ 6 بجتے ہی آ جاتا ہے پر آج ابھی تک نہیں آیا۔ کیا تم اس کے گھر سے واقف ہو؟ بتا سکتے ہو کدھر رہتا ہے؟ کیوں نہیں، گاؤں شروع ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر پہلا گلی میں اس سب سے آخری گھر اسی کا ہے۔ اچھا شکریہ بہت۔ چوکیدار سے مزید کوئی سوال کیے بغیر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہانپتی شیر بخت کے گھر کو چل پڑی۔ سامنے سے ٹھنڈی ہوا پڑنے سے آنکھوں میں پانی آئے جا رہا تھا۔ ناک نے الگ اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ میں جا کر اس کی ماں کو سب سچ بتا دیتی ہوں، وہ ناراض ہوگی تو گالیاں کھانے کو بھی تیار ہوں۔ میں اس کو سردار کا اصل چہرہ دکھاؤں گی۔ اتنا بڑا ظلم میری موجودگی میں میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ کرمنل کالیہ بھی کچھ نہیں کر پایا۔ ان لوگوں نے نہ جانے شیر بخت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اور تو اور کسی نے شیر بخت کے حوالے سے کوئی تفتیش بھی نہیں کی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ سردار نے ابھی تک کسی کو کچھ بتایا نہیں۔ گلی کے اندر قدم رکھا تو وہاں کھڑے کئی بچے جو اس کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے اس کے گلی میں آگے بڑھتے ہی ساتھ ہو لیے۔ آگے آگے ظالے، پیچھے پیچھے بچوں کی فوج۔ گلی کے اینڈ پر پہنچ کر اس نے بچوں سے پوچھا شیر بخت کا گھر کون سا ہے؟ بچوں کو اس کے سوال کی خاک سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ کا نام لے کر اس نے سب سے آخری دائیں طرف والے گھر کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا تو باہر آنے والی 80 سال کی مائی تھی۔ آتے ہی بلوچی میں ظالے سے کچھ کہا۔ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے ظالے نے الٹا سوال کر دیا کیا یہ شیر بخت کا گھر ہے؟ شیر بخت کا نام لے کر مائی نے ظالے کی پشت کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو دوسرے گھر کے دروازے پر شیر بخت کو کھڑا پایا۔ تم اتنا بڑا بارات میرے لیے لے کر آیا ہے؟ ظالے بے اختیار اس کی جانب بڑھی۔ ہاتھ لگا کر اس کے ہونے کا یقین کیا۔ وہ ٹھیک لگ رہا تھا، صرف ماتھے پر ہلکا سا نشان تھا۔ ظالے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان لوگوں نے تم پر تشدد کیا ہے۔ یہ باتیں باہر کھڑے ہو کر کرنے کی نہیں ہیں۔ میرا گھر کوئی بہت اچھا نہیں پر آؤ اندر آ جاؤ، تمہیں اپنی ماں سے ملواتا ہوں۔ وہ شیر بخت کو زندہ سلامت سامنے دیکھ کر پرسکون ہو گئی، اس لیے ہنستے ہوئے بولی کیا ساری بارات کو ساتھ لے کر اندر آؤں؟ یہ لوگ تو سارا دن ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں، تم آؤ، انہوں نے آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ لکڑی کا پرانے طرز کا 2 پٹ والا دروازہ تھا۔ دروازے سے اندر آتے ہی بڑا سا کچا صحن تھا جس میں پھیلی کچی دھوپ میں صاف ستھرے فرش پر ایک سفید رنگ کی گائے بندھی تھی۔ صحن کے درمیان میں ایک اخروٹ کا درخت تھا جو کہ پوری طرح پھل کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ رہائشی حصہ سد دروازے سے دائیں جانب تھا۔ کل 3 کمرے تھے، 2 کے دروازے بند تھے اور چھوٹے والے کمرے سے دھواں نکل رہا تھا۔ گائے کی طرف اشارہ کر کے شیر بخت بولا یہ گلبدن ہے اور گلبدن یہ میرا بہن ہے۔ کل ادھر ایبک نے تعارف مانگا تھا، اس لیے وہاں سے میں نے سیکھا ہے کسی اجنبی سے پہلی مرتبہ ملو تو اس کے بارے میں تم بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ ظالے ہنس دی ہیلو گلبدن، میں تو سمجھتی تھی کسی لڑکی وغیرہ کا نام گلبدن ہوگا پر تم تو، خیر تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ تم گلبدن کو لڑکی سمجھتا تھا؟ ہاں۔ شیر بخت نے شرماتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ استغفر اللہ، تم مجھ کو ایسا لڑکا سمجھا؟ ظالے کا کہکہ سارے گھر میں گونج گیا۔ بخت بلوچ، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کڑکدار آواز پر ظالے مڑی۔ چھوٹے کمرے کے دروازے پر ایک عورت کمر پر ہاتھ رکھے بڑی کینہ توز نظروں سے ظالے کو دیکھ رہی تھی۔
یہ کمان کے تیر تنے ابرو، باریک ہونٹ جن پر دنداسا لگا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل کی دھار، توڑی کے اوپر 3 کالے لکتے، سبز رنگ کا بڑے بڑے شیشوں کی کڑھائی والا کرتا شلوار جس پر کالی چادر کی بکل ماری ہوئی تھی۔ اس کی عمر 33-34 سے زیادہ نہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہ میری ماس ہے، ماس یہ طبیب ہے، تم سے ملنے آئی ہے۔ زالے حیران ہی رہ گئی، کیا یہ شیربخ کی ماں تھی؟ یہ تو اس کی بڑی بہن معلوم ہوتی ہے۔ اس نے یہی بات اونچی آواز میں کہی تھی۔ پری زاد کے چہرے پر خوشی کا رنگ دوڑ گیا۔ شیربخ جانتا تھا یہ خوشی زالے کو دیکھ کر نہیں ہوئی، بلکہ زالے نے جو پری زاد کو جوان اور خوبصورت بولا ہے، یہ فخریہ مسکراہٹ اسی بات کی ہے۔ تو تم نیا ڈاکٹر ہے، بخت بلوچ نے بتایا تھا، وہ تمہارے پاس نوکری کرتا ہے۔ کل یہ ساری رات گھر نہیں آیا، کہہ رہا ہے سردار کے ڈیرے پر کوئی کام تھا، گھر کا سارا کام مجھے خود کرنا پڑا، اس منحوس گائے کو چارہ بھی ڈالنا پڑا، برتن اور صفائی کو تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ خود اس نے آ کر 6 بجے آ کر سارے کام کیے ہیں۔ آئندہ سے سردار کو کہنا یہ بس دن کے وقت ہی نوکری کر سکتا ہے۔ شیربخش شرمندہ نظر آیا، ماں کو درمیان میں ٹوکا۔ میں بتا تو چکا ہے، آئندہ رات کو کہیں نہیں رکے گا، تم طبیب کو اندر تو بٹھاؤ، کچھ کھانے کو دو۔ ہاں تو میں نے کب روکا ہے، آ جاؤ اندر، ادھر باورچی خانے میں آ جاؤ۔ زالے کی زبان نے ساتھ نہ دیا، شیربخت اس کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ اسی احساس سے نکالنے کو وہ ہنستے بولی، اندر میں ضرور آؤں گی، کھانا بھی ضرور کھاؤں گی، پر پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نل کدھر ہے، مجھے منہ دھونا ہے۔ اب حیران ہونے کی باری شیربخت کی تھی، جبکہ اس کی ماں زالے کو نل دکھانے کا بول کر خود واپس کچن میں چلی گئی۔ تم میری وجہ سے پریشان تھا، تو اور کیا خوش ہونا چاہیے تھا، شکر ہے تم صحیح سلامت واپس آ گئے ہو، ورنہ میں نے سردار کے خلاف پرچہ کروا دینا تھا۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا قصور نہیں ہے، اس نے اپنی جان بچانے کو تمہیں آگے کر دیا۔ اتنا خودغرض انسان یہاں پر امیر بن کر لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ تم جذباتی ہو رہا ہے، وہ بہت سی زندگیوں کے لیے اہم ہے، میرا کیا ہے؟ مجھے تو میری ماں نے بھی نہیں رونا تھا، پر تم نے میری جان بچائی، تمہارا بہت شکریہ۔ تمہارا مرد نے میرا خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالا ہے، اس نے یہ سب تمہارے کہنے پر تمہارے لیے کیا ہوگا نا، کیونکہ مجھے تو وہ جانتا تک نہیں۔ زالے کا دل لہو کو تیز تیز پھینکنے لگا۔ تو وہ آیا تھا؟ ہاں نا، تبھی تو میں ادھر ہے، نہیں تو اب تک نہ جانے کس علاقے میں ہوتا۔ زالے کو مزید تجسس ہوا۔ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ کس کا؟ اسی کا جس نے تمہاری مدد کی۔ ہاں نا، دیکھا ہے۔ زالے کے ہاتھ پانی بھر کر وہیں رک گئے۔ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ میرا مطلب اس کا رنگ، دانت، بال کیسے ہیں؟ میں نے زیادہ غور نہیں کیا، دوسرا رات کا وقت تھا، پر سب سے اہم بات یہ کہ وہ آدمی نے کوئی لڑائی نہیں کیا، بلکہ جو لوگ مجھ کو لے کر گیا تھا ان کو فون آیا، انہوں نے گاڑی روک دی، تمہارا آدمی آدھے گھنٹے بعد ادھر آیا، مجھے لیا، آدمیوں کا شکریہ ادا کر کے واپس۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ اس کے آدمی تھے؟ مجھے تو ایسا ہی لگا، اب سچ کیا ہے تم اپنے آدمی سے پوچھنا، فی الحال اندر چلو ورنہ ماس بگڑ جائے گی۔ ویسے ماس کی تعریف کر کے تم نے اس کو اپنے حق میں اچھا کر لیا ہے۔ وہ ایسے آسانی سے کسی کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کرتی ہے۔ زالے نے منہ پر ٹھنڈے پانی کے 4-5 چھینٹے مارے۔ شیربخت نے اس کی جانب تولیہ بڑھایا، منہ صاف کر کے اس نے شیربخت کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہاری ماس کی جھوٹی تعریف نہیں کی ہے، جو کہا ہے دل سے کہا ہے۔ تولیہ شیربخت کے حوالے کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اگر مجھے علم ہوتا یہاں پر اتنی اچھی خاتون سے ملاقات ہو سکتی ہے تو میں کب کی آپ کو ملنے آ گئی ہوتی۔ چلو میرے بیٹے کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اس لحاظ سے تو تم ہو سکتا ہے ساری عمر کے لیے میرے ہی گھر پر رہو۔ حملہ اتنا اچانک ہوا، زالے کو چاروں شانے چت کر گیا۔ اس نے سر موڑ کر ایک پریشان نظر شیربخت پر ڈالی، جو خود اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ لب سختی سے بھینچے وہ تیزی سے باورچی خانے کے دروازے میں آیا۔ ایک زر خرید غلام کی طرح دن رات تمہارا خدمت کیا، تم نے کبھی صلہ نہیں مانگا، پہلی دفعہ میرا کوئی دوست ادھر آیا ہے اور تم نے ایسی گھٹیا بکواس کر دی، معاف نہیں کروں گا۔ ارے ایسا کون سا قیامت آ گیا، جو میں نے کہا سچ ہی تو ہے، تمہارے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، تمہارے پیچھے گھر تک آیا ہے، اب تم اس کو اپنی ماس کے ہاتھوں کا کھانا کھلوائے گا، کل کو شادی کر لے گا تاکہ مجھے یہاں سے باہر پھینک سکو۔ وہ میرا بہن ہے، مجھے بھائی بولتا ہے، وہ پہلی دفعہ میرے گھر پر آیا ہے اور تم نے میری بہن کو گالی دے دیا۔ زالے کب کی وہاں سے نکل کر جا چکی تھی۔ پری زاد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو غصے کا اظہار کرتے دیکھا۔ شیربخت تو کس دنیا میں رہتا ہے، ایک نامحرم مرد اور عورت کے درمیان کوئی بہن بھائی والا رشتہ نہیں ہوتا۔ ہاں تو ایسا کہہ سکتا ہے، کیونکہ تم نے آج تک کسی مرد کو اگر دیکھا ہے تو بے حیائی کی نظر سے دیکھا ہے، میں تو اپنی نظریں اٹھا کر کسی کی جانب اسی ڈر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں، کہیں کوئی گرد میری نظروں میں آ جائے اور لوگ مجھے اس بات کا طعنہ دے، جیسا ماں ہے ویسا ہی اس کا بیٹا۔ اس کے آگے پری زاد کے منہ سے مغالطات کا سمندر نکلا۔ اس نے شیربخت کی اگلی پچھلی پشتوں کو سنا دی۔
آگ والا چمٹے سے 2-4 ہاتھ مار دیے تھے۔ اس نے ماں کا ہاتھ روکا، نہ اس کو چپ کروایا بلکہ خاموشی سے آگے بڑھا، اپنی گائے کھولی، دروازے کی جانب بڑھتے ایک پل کو رکا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے، ظالم میرا بہن ہے، میرا محسن ہے، تم نے اس کا دل توڑا ہے۔ اب میں واپس اس گھر میں تب ہی آؤں گا جب تم اس سے معافی مانگے گا۔ میرا جوتی معافی مانگتا ہے، پھر اپنا جوتی کے ساتھ ہی رہو۔ پریزاد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو گھر سے جاتے دیکھا۔ وہ روز کی بنا پر اس کی بے عزتی کرتی تھی، اس پر اپنی نفرت کا اظہار کرتی، اپنی ناکامیوں کو اس کا قصور بناتی، اس کو کہتی، تمہاری بد دعا ہے جو مجھے کوئی قدر کرنے والا مرد نہیں ملتا۔ آج تک شیربخت نے مڑ کر کبھی جواب تک نہ دیا اور آج ایک لڑکی کے لیے گھر ہی چھوڑ گیا۔ ان دنوں اس کی پوسٹنگ بلوچستان میں تھی۔ حال ہی میں اس کی پروموشن کر کے میجر کا رینک دیا گیا تھا۔ اپنے کام میں اس کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ ہر دن وہ پورے دل سے تیار ہو کر اپنی ڈیوٹی پر جاتا۔ اپنی کم عمری میں پائی گئی ترقی کی وجہ سے اپنی پوری رجمنٹ میں وہ خاص مقبول تھا۔ وقت کا پابند، ڈسپلن کے نام پر زیرو برداشت دکھاتا۔ بنیادی طور پر وہ ایک بہادر، نڈر اور زندہ دل جوان تھا۔ انتہا کا محنتی۔ اس کے دشمنوں کو بھی یقین تھا وہ بہت اونچا جائے گا۔ وہ ایک وفد کے ساتھ مصروف تھا۔ 10-15 دن سے تو نہ زرمینے کو فون کر پایا، نہ ہی خط لکھنے کا وقت ملا، پر وہ کوشش کر رہا تھا ایک آدھ دن کی چھٹی لے کر لاہور کا چکر لگا آئے۔ بہن کو میجر بننے کی خوشخبری بھی تو سنانی تھی۔ اس رات بھی وہ روٹین کے مطابق رات کے کھانے سے پہلے جم میں ورزش کرنے میں مصروف تھا جب 2-4 وردی والے اس کو ڈھونڈتے آئے تھے اور اسی حالت میں، اسی لباس میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اگلے دن کا سورج پوری دنیا پر طلوع ہوا، مگر میجر ولی اللہ کی دنیا سے سورج اٹھا لیا گیا۔ ایسے گپ اندھیرے سے واسطہ پڑا تو اپنی سدھ بدھ ہی بھول گیا۔ ملک دشمن عناصر کے ساتھ گہرے ذاتی تعلقات ثابت ہونے کی بنا پر اس کا کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ ساتھ میں اس کو یہ بات کہی گئی، اگر وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اپیل کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ سوچو ذرا، وہ انسان جو اپنی ساری زندگی صرف ایک جنون کے پیچھے بھاگا ہو، وہ عام درجے کا محنتی نہ ہو، نہ ہی درمیانے درجے کا، بلکہ اسکول اور کالج کے زمانے سے اس کو صرف ایک ہی شوق تھا۔ جب اس کو اپنا شوق پورا کرنے کا موقع ملا، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ عام نہیں ہے۔ وہ ہر مقابلے، ہر ٹریننگ میں اوسط سے اوپری درجے کا سپاہی رہا تھا۔ اپنی ساری عمر میں کی گئی محنت سے تنکا جوڑ کر کھڑی کی گئی خوابوں کی عمارت ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ دوستوں نے کہا، اپیل کرو۔ جواب میں اس نے چپ اوڑھ لی۔ غیر ملکی ایجنٹ نے اپنے پریس ریلیز میں خاص میجر ولی اللہ کا نام لے کر اس کی تعریف کی تھی۔ کیسے پاکستان میں ایک مشن کے دوران ولی اللہ نے اس کی مدد کی تھی۔ سارے ملک میں اس خبر نے تہلکہ مچا دیا۔ فوج نے وقتی طور پر اس کو ڈیوٹی سے فارغ کر کے معاملات کی پوری جانچ پڑتال کر لینے تک اس کو فارغ کر دیا۔ یہ اس کی شاندار کامیابیوں کی وجہ سے اتنی سہولت دی گئی تھی۔ بھلا اتنا محب وطن انسان غدار کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اس کے خلاف بول رہا تھا، کوئی اس کے خلاف۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ آئی جی بلوچ کے ساتھ اچھی الیک سلیک ہونے کے علاوہ وہ اسے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ہی پیش آتے، اس لیے وہ ان کے پاس گیا، کیونکہ کل اس نے پنجاب کے لیے نکلنا تھا، آج کی رات کہیں رکنے کا آسرا چاہیے تھا۔ آخری وقت میں محترم فدا حسین مری کے علاوہ اس کے دماغ میں اور کوئی نام نہیں تھا جہاں وہ جا سکتا تھا۔ فدا حسین نے اس کی اچھے سے دل جوئی کی، مگر جو خبر اس کو دی وہ پانی سے نکلی مچھلی کی طرح تڑپا تھا۔ ولی اللہ، تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے، بہت بڑی سازش۔ ظاہری بات ہے جب فوج اپنی تفتیش پوری کر لے گی، اصل وجہ ساری عوام کے سامنے آ ہی جانی ہے، مگر وقتی طور پر تمہارا کیریئر ختم کر کے تمہیں بدنام کرنے کی سازش تھی، اور یہ سازش تمہارے بہنوئی اور اس کے بھائی ابراہیم کی جانب سے ہوئی ہے۔ دونوں نے اپنے تعلقات کا استعمال کر کے بندہ خریدا ہے، اور یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ گھر کے اندر کی خبروں سے میں لا علم ہوں، تم 2-4 دن ادھر میرے پاس رہو، میں پتہ کروا لیتا ہوں آخر ایسا انہوں نے کس لیے کیا۔ یہ ساری باتیں مجھے ان کے بڑے خاص آدمی سے معلوم ہوئی ہیں، جو سمجھ لو ان دونوں کی مونچھ کا بال ہے۔ ٹی وی پر خبر سن کر تو میں خود شردر رہ گیا تھا، اسی وقت 2-4 فون کر کے سب پتہ کیا۔ ولی اللہ کا پہلا خیال زرمین کی جانب گیا، اسی کو ٹارچر کرنے کے لیے ابراہیم صاحی نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوگا۔ وہ فدا حسین کے بہت روکنے کے باوجود صبح وہاں سے نکل آیا تھا، لاہور آنے کے بعد سیدھا زرمین سے ملنے اس کے گھر پر ہی چلا گیا، مگر آگے وہ نہیں تھی، بلکہ اس کو گئے ہوئے تو 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ جو 2 کونیاں ڈال کر گڑیا کی طرح منہ بسور کر باتیں کیا کرتی تھی، ذرا بڑی ہوئی تو دن رات کھانے کی چیزوں کی فرمائشیں کر کے اس کا سر کھا لیا کرتی، وہ تھوڑی اور بڑی ہوئی تو اتنی باوقار، سنجیدہ سی، چپ چاپ، دل میں اترنے والی، بھائی پر مرنے والی، بھائی کی دیوانی، آج بھائی کو بتائے بغیر، ملے بغیر یوں چپ چاپ چلی گئی تھی۔ پھپھو ولی اللہ کے سامنے بیٹھ کر زور سے روتی بین کرتی اس کو بتاتی رہی کیسے ہم نے اتنی کوشش کی تمہیں ڈھونڈنے کی، پر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا، مجبوراً اس کو دفنانا پڑا،
تم اب آئے ہو ولی اللہ پر، جو آنکھیں تمہارے انتظار میں دروازے پر لگی رہتی تھیں وہ سو گئی ہیں، ایسی نیند سوئی ہیں جس سے کوئی بیدار نہیں ہوتا۔ تھکے ہوئے حوصلے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ خشک آنکھیں لیے بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل آیا۔ گیٹ سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا گلی کے کونے تک آیا۔ کونا مڑتے ہی دیوار پر کونی کے اوپر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خاکی ٹراؤزر کے اوپر ہلکی براؤن ٹی شرٹ تھی، کندھے پر درمیانے سائز کا ٹریول بیگ تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ دکھ ہی دکھ تھا۔ زرمینے، میرے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا، مجھ زندہ کو قبر میں درگور کر گئی ہو۔ اپنی شرٹ کے ساتھ آنسو صاف کر کے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا مگر بار بار ناکام ہو رہا تھا۔ کندھے پر ہاتھ کے دباؤ پر اس نے گردن موڑ کر سرخ بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ سامنے ڈری سی زرمین کی خاص ملازمہ کھڑی تھی جو بار بار گلی کے کونے سے سر نکال کر گیٹ کی جانب نظر ڈال رہی تھی جیسے کسی کے آ جانے کا ڈر ہو۔ السلام علیکم صاحب جی، میں نے آپ کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب آپ گیٹ پار کر کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے بڑے دنوں سے آپ کا انتظار تھا اور سوچ سوچ کر مایوس بھی ہوتی رہی کہ نہ جانے آپ کبھی ادھر کو آتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ ان لوگوں نے میری بیوی کو مار دیا ہے۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ سب میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد ابراہیم نے اپنے بھائی سے کہا وہ کسی طرح آپ کا انتظام کرے۔ میں یہاں راستے میں آپ کو ساری بات نہیں بتا سکتی، میرا گھر یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے، 2 گھنٹے بعد میری چھٹی ہونی ہے۔ اگر آپ سڑک کی دوسری جانب جو گراؤنڈ ہے وہاں میرا انتظار کر لیں تو میں اپنی چھٹی کے بعد آپ کو ہر بات تفصیل سے بتا دوں گی۔ ابھی اگر میں زیادہ دیر باہر رہی تو ابراہیم کی بیوی کو مجھ پر شک ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی تیزی سے ارد گرد احتیاط سے دیکھتی واپس چلی گئی۔ ولی اللہ نے اپنے آنسو صاف کیے، غم سے دل پھٹا جا رہا تھا مگر اب اس کے اندر ایک نئی آگ جاگ اٹھی تھی۔ وہ دھیڑ عمر مائی اس کی روح کو بے چین کر گئی تھی۔ اس کو سارا سچ جان لینے کی شدید خواہش تھی مگر اس کے لیے اس کو 2 گھنٹے کا انتظار کرنا تھا اور گھڑی کی سوئیاں تھم گئی تھیں۔ اس کے ارد گرد ساری دنیا کا نظام، ہر چیز اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ شام کے سائے لہراتے ہی پرندے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے، پر آج کی شام ولی اللہ کو بڑی ویران، اداس اور اجڑی ہوئی شام معلوم ہوئی تھی، جیسے کسی نے کائنات کے تمام رنگ ایک ہی دفعہ میں نچوڑ لیے ہوں۔ وہ ملازمہ کے انتظار میں وہیں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر موجود رہا۔ وہ 2 کی بجائے 4 گھنٹے بعد وہاں سے نکلی تھی۔ معاف کرنا صاحب، دیر سے آئی ہوں۔ اصل میں بڑی بیگم صاحبہ نے فون کر کے ابراہیم صاحب کو آپ کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ اسی وقت گھر آ گئے۔ آ کر اپنی ماں سے آپ کے بارے میں سوال کیے، پہنا کیا ہوا تھا، کہہ کر کیا گیا ہے، یہاں لینے کیا آیا تھا، زرمین کے بارے میں اس کو کیا بتایا۔ بڑی بیوی نے جو بات جیسے ہوئی تھی سب بتا دی۔ ان کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو فون کر کے گالیاں دیتے کہہ رہا تھا، تم نے تو کہا تھا ولی اللہ اپنی باقی ماندہ زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے گا، پھر یہ باہر کیسے پھر رہا ہے، ہمارے گھر ہو کر گیا ہے۔ مائی تم مجھے میری زرمینے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی، مجھے وہ بتاؤ۔ صاحب، وہ جاننے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم یہ برداشت نہ کر پاؤ، ہمارے دل سوچ کر چھلنی ہو جاتے ہیں، تمہارا تو جگر کا ٹکڑا تھی۔ دیکھو مائی، میرے حال پر رحم کھاؤ، مجھے بتا دو زرمینے نے کیا کیا برداشت کیا ہے۔ صاحب، ایک پاک باز باکردار باحیا عورت پر دن دہاڑے اس کے شوہر نے کیچڑ پھینک کر اپنے خاندان کی عدالت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میری بیوی کا دل بند ہو گیا۔ ان لوگوں کو شرم نہ آئی، پر میری بیوی بڑی شرموں والی تھی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے خاموشی کو چن لیا۔ ولی اللہ کے آنسو آنکھوں میں ہی ساکت ہو گئے۔ وہ اتنی اذیت برداشت کرتی رہی اور مجھے خبر کیوں نہ ہوئی۔ میں اسی ڈر سے تو تم سے 10 دفعہ پوچھا کرتا تھا، زرمینے مجھے بتاؤ، تم خوش ہو؟ مجھے ہر دفعہ ٹالتی رہی ہو۔ کاش میں نے تمہارے پر یقین نہ کیا ہوتا، کاش میں تمہیں اس مرض سے بہت دور لے گیا ہوتا۔ اب اس کا دماغ ڈیفینسو موڈ میں آ گیا تھا۔ ابراہیم صاحب، تیرے جسم کا ایک ایک خلیہ میری بہن پر کیے گئے ظلم کا حساب دے گا۔ پارک سے نکل کر رات کے اندھیرے کا حصہ بنتے اب اس کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں تھا۔ اس کو معلومات اکٹھی کرنی تھی، بہت ساری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اپنی تفتیش مکمل کرنی تھی۔